حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت تک آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، اور اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ اب آپ اس برائی کا، جھوٹ کی برائی کا اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو آپ نے اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، دوسرے یہ کہ اس کو 3 مرتبہ ان الفاظ کو اس طرح دہرایا کہ پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر اس کے بیان کے وقت سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور خود قرآن کریم نے بھی اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی تم بت پرستی کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کتنی خطرناک چیز ہے۔ جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ شنیع اور خطرناک ہے، اس لیے کہ اس میں کئی گناہ مل جاتے ہیں۔ مثلا ایک جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرے شخص کو گمراہ کرنے کا گناہ، اس لیے کہ جب آپ نے غلط سرٹیفکیٹ جاری کر کے جھوٹی گواہی دی اور وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جب دوسرے شخص کے پاس پہنچا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے اور اچھا سمجھ کر اس سے کوئی معاملہ کرے گا، اور اگر اس سے معاملہ کرنے کے نتیجے میں اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی۔ یا آپ نے عدالت میں جھوٹی گواہی دی اور اس گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا تو اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ کسی کا نقصان ہوا وہ سب آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس لیے یہ جھوٹی گواہی کا گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ آج کل تو جھوٹ کا ایسا بازار گرم ہوا کہ کوئی شخص دوسری جگہ جھوٹ بولے یا نہ بولے لیکن عدالت میں ضرور جھوٹ بولے گا۔ بعض لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا کہ میاں سچی بات کہہ دو، کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی جگہ تو عدالت ہے، وہاں پر جا کر جھوٹ بولنا، یا آپس میں جب بات چیت ہو رہی ہے تو سچی بات بتا دو۔ حالانکہ عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دینے کو آپ نے شرک کے برابر قرار دیا، اور یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا جتنے سرٹیفکیٹ معلومات کے بغیر جاری کیے جا رہے ہیں اور جاری کرنے والا یہ جانتے ہوئے جاری کر رہا ہے کہ میں یہ غلط سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں، مثلا کسی کے بیمار ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کسی کے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یا کسی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سب جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے لوگ مدرسوں کی تصدیق کرانے کے لیے آتے ہیں، جس میں اس بات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ یہ مدرسہ قائم ہے، اس میں اتنی تعلیم ہوتی ہے، اور اس تصدیق کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً یہ مدرسہ قائم ہے اور امداد کا مستحق ہے، اور اب ان مدرسوں کی تصدیق لکھنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ لیکن میں نے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کو دیکھا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی شخص مدرسے کی تصدیق لکھوانے کے لیے آتا تھا تو آپ یہ عذر فرماتے ہوئے کہتے کہ بھائی یہ ایک گواہی ہے، اور جب تک مجھے مدرسے کے حالات کا علم نہ ہو اس وقت تک میں یہ تصدیق نامہ جاری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جھوٹی گواہی ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی مدرسے کے بارے میں علم ہوتا تو جتنا علم ہوتا اتنا لکھتے تھے۔ بہت سے لوگ کتابوں پر تقریر لکھوانے آ جاتے ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب لکھی، آپ اس پر تقریر لکھ دیجئے کہ یہ اچھی کتاب ہے اور صحیح کتاب ہے۔ حالانکہ جب تک انسان اس کتاب کو پورا نہ پڑھے، اس کا مطالعہ نہ کرے، اس وقت تک یہ کیسے گواہی دے دے کہ یہ کتاب صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت سے لوگ اس خیال سے تقریر لکھ دیتے ہیں کہ اس تقریر کو اس کا فائدہ اور بھلا ہو جائے گا، حالانکہ تقریر لکھنا ایک گواہی ہے، اور اس گواہی میں غلط بیانی کو لوگوں نے غلط بیانی سے خارج کر دیا۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ایک ذرا سا کام لے کر ان کے پاس گئے تھے، اگر ذرا سا قلم ہلا دیتے اور ایک سرٹیفکیٹ لکھ دیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا؟ یہ تو بڑے بد اخلاق آدمی ہے کہ کسی سرٹیفکیٹ
जारी, किसी को सर्टिफिकेट भी जारी नहीं करते। भाई बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ एक एक लफ्ज़ के बारे में सवाल होगा। जो लफ्ज़ ज़ुबान से निकल रहा है, जो लफ्ज़ कलम से लिखा जा रहा है, ये सब अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है और इसके बारे में सवाल होगा कि फ़लाँ लफ्ज़ तुमने जो ज़ुबान से निकाला था वो किस बुनियाद पर निकाला था, जानबूझकर बोला था या भूल कर बोला था। भाई हमारे मुआशरे में जो झूठ की वबा फैल गई है, इसमें अच्छे खासे दीनदार, पढ़े लिखे, नमाजी, बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले, वज़ाइफ और तस्बीह पढ़ने वाले भी मुब्तला है। वो भी इसको नाजायज़ और बुरा नहीं समझते कि ये झूठा सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा तो ये कोई गुनाह होगा। हालांकि हदीस शरीफ में आपने ये जो फरमाया, हालांकि हदीस में जो आपने फरमाया इदा हद्दस कज़बा, इसमें ये सब बातें भी दाखिल है और ये सब दीन का हिस्सा है और उनको दीन से खारिज समझना बदतरीन गुमराही है, इसलिए इससे इज्तनाब करना ज़रूरी है। अब झूठ की इजाज़त के बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं, अलबत्ता बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं कि उनमें अल्लाह ताला ने झूठ की भी इजाज़त दे दी है, लेकिन वो मौक़े ऐसे हैं जहाँ इंसान अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने पर मजबूर हो जाए और जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता ना हो या कोई नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म और तकलीफ़ का अंदेशा हो कि अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो ऐसे जुल्म का शिकार हो जाएगा जो काबिल बर्दाश्त नहीं। इस सूरत में शरीयत ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है। अलबत्ता इसमें भी हुक्म यह है कि पहले इस बात की कोशिश करो कि सरी झूठ ना बोलना पड़े, बल्कि कोई ऐसा गोल मोल लफ्ज़ बोल दो जिससे वक्ती मुसीबत टल जाए, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में तारीज़ और तौरिया कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया जाए जिसके ज़ाहिरी तौर पर कुछ और माना समझ में आ रहा हो और हकीकत में दिल के अंदर आपने कुछ और मुराद लिया हो। ऐसा गोल मोल लफ्ज़ बोल दो ताकि सरी झूठ बोलना ना पड़े।